الرحمن الرحیم الفصل الثانی، دوسری فصل۔ ان ربیعۃ الجرشی کی قال، حضرت ربیعہ جرشی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اتیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس کا محاورہ معنی یہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آنے والا آیا، اور لفظی ترجمہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ ٹھیک ہے، آیا گیا یا لایا گیا، ٹھیک۔ تو محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آیا، فقیل لہ، تو آپ سے صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا گیا لتنم عینک، آپ کی آنکھیں سو جائیں، ولتسمع اذنک، اور آپ کے کان سنتے رہے، ولتسمع اذنک، اور آپ کا کان سنے، ولیعقل قلبک، اور آپ کا دل سمجھے۔ قال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فنامت عینی، تو میری آنکھیں سو گئیں، وسمعت اذنایا، اور میرے کانوں نے سنا، وعقل قلبی، اور میرے دل نے سمجھا۔ یہاں پہ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار تھے، اسی حالت میں ایک فرشتہ آیا، اور فرشتے نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی آنکھیں سو جائیں، آپ کا دل بیدار رہے، آپ کے کان سنتا رہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے کہنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود بخود نیند آ گئی، اور پھر کیا ہوا، لیکن آپ کے کان سن رہے تھے اور آپ کا دل بیدار تھا، سمجھنے کے قابل تھا۔ ٹھیک، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ چند فرشتے آئے اور فرشتوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک مسئلہ ہے، تم بیان کر دو۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا، یہ تو سو رہے ہیں، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، لیکن دوسروں نے کیا کہا تھا کہ آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بھی پیش آیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعینہ ہی وہی واقعہ پیش آیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الگ واقعہ پیش آیا ہو، لیکن حدیث کے الفاظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ الگ واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیدار تھے، ان کے کہنے کی وجہ سے آپ کو نیند آ گئی، اسی طرح نیند طاری ہو گئی جس طرح بچے کو لوری سنانے کی وجہ سے خود بخود نیند آ جاتی ہے۔ تو فرشتے کی اس کہانی کی وجہ سے آپ کو خود بخود نیند آ گئی، آنکھیں بند ہو گئی، لیکن دل اور کان بیدار تھے۔ قال، فرمایا فقیل لی، تو مجھ سے کہا گیا، یعنی جب میری آنکھیں بند ہو گئی تو مجھ سے کہا گیا سید بنا دارن، ایک سردار نے ایک گھر بنایا، فصنع فیہا مأدبۃ، اس سردار نے اس گھر کے اندر دسترخوان سجایا، وارسل داعیا، اور ایک داعی کو بھیجا، دعوت دینے والے کو بھیجا، فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المأدبہ، تو جس شخص نے داعی کو قبول کر لیا، داعی کی دعوت پر لبیک کہا، گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھایا، ورضی عنہ السید، اور سردار اس سے راضی ہو گیا، یعنی جس نے دعوت کو قبول کر لیا اس سے سردار کیا ہو گیا، راضی ہو گیا۔ ومن لم یجب داعیہ، اور جس نے داعی کو قبول نہیں کیا، لم يدخل الدار، وہ گھر میں داخل نہ ہوا، ولم یأکل من المأدبۃ، اور دسترخوان سے نہ کھایا، وسخط علیہ السید، اور سردار اس پر ناراض ہو گیا۔ قال، ارشاد فرمایا فاللہ السید، تو اللہ سردار ہے۔ اب سردار سے مراد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ومحمد الداعیہ، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے داعی بنا کر بھیجا، والدار الاسلام، اور دار اسلام ہے، یعنی دار سے مراد کیا؟ اسلام، یعنی اس گھر کی طرف، یعنی اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ والمأدبۃ الجنہ، اور جنت، دسترخوان سے مراد جنت ہے۔ بات میں آ گئی؟ تو جو بھی اسلام کو قبول کر لے گا تو دسترخوان سے کھائے گا، یعنی جنت اس کو ملے گی، اور پھر اس شخص سے سردار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور جو شخص اس کو قبول نہیں کرے گا تو داخل اسلام بھی نہیں ہو پائے گا، اور پھر جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا، اور پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح کی پہلی حدیث گزر چکی ہے۔ رواہ الدارمی، اس حدیث پاک کو امام دارمی نے روایت کیا۔
اچھا، اس حدیث پاک کو کیوں بیان کیا گیا، یہ واقعہ کیوں پیش ہوا؟ تو ایک تو یہ تمثیل بیان کرنے کے لیے، اور اب رہی بات یہ کہ تمثیل تو ظاہری صورت میں بھی بیان ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب وہی ہوگا تاکہ یہ امت کو معلوم ہو جائے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہے، یعنی وحی ہے، اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ وعن ابی رافع قال، اور حضرت ابو رافع سے مروی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اس حدیث سے پہلے یہ حدیث، اس کے بعد ایک اور حدیث، تیسری حدیث، تینوں حدیث پاک کا مقصد اور مفہوم تقریباً ایک ہی ہے۔ اس سے پہلے حدیثوں کو پڑھنے سے پہلے آپ واقعہ سن لیجئے، یعنی مفہوم سمجھ لیجئے، تب آپ کو اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی۔ 1 صدی پہلے ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جس فرقے کو اہل قرآن کہا جاتا ہے۔ اہل قرآن، اہل قرآن، اس کا بانی عبداللہ چکرالوی ہے۔ عبداللہ چکرالوی، یہ پاکستان کے پنجاب صوبہ میں ایک جگہ ہے چکرالہ، وہیں کا رہنے والا تھا، اور اسی کی جانب منسوب ہو کر چکرالوی کہلایا۔ اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث پاک کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے حلال کے بارے میں تو اس کو حلال سمجھو، اور جو کچھ حرام کے بارے میں ہے اس کو حرام جانو۔ حدیث پاک سے کسی چیز کی حلت اور کسی چیز کی حرمت کا ثبوت نہیں ہوتا، یعنی وہ حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں، حدیث پاک کو وہ شریعت نہیں تسلیم کرتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس بنیاد پر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن، اہل قرآن، ٹھیک ہے۔ اس کے بانی کا نام عبداللہ چکرالوی۔ عبداللہ چکرالوی کی کچھ خصوصیات تھیں، وہ خصوصیات ان احادیث پاک میں آپ کو نظر آئیں گی ضمنی طور پر، اشارے کے طور پر۔ عبداللہ چکرالوی جاہل انسان تھا، ترجمہ قرآن پاک کے کچھ ترجمے اس نے پڑھ لیے، اور اسی بنیاد پر اس نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اپنا ایک گروہ بنا لیا، اور پھر اس گروہ کو اپنی جانب سے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا ایک خاصہ یہ تھا کہ یہ لنگڑا تھا، چل نہیں پاتا تھا، ایک پاؤں سے وہ لنگڑا تھا، ٹھیک۔ اچھا، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ بہت مالدار انسان تھا، بہت مالدار انسان تھا، دوسروں کے پیسے کی حاجت نہیں تھی اس کو۔ ان سارے معانی کی طرف، اس کے لنگڑے پن کی طرف، اس کے مالدار ہونے کی طرف احادیث پاک میں اشارہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہتا تھا کہ لا ادری، کوئی حدیث پاک اگر ان کے پاس آتی تھی، کوئی حدیث پاک بیان کرتا تھا تو یہ کہتا تھا لا ادری، میں حدیث پاک کو نہیں مانتا، میں حدیث پاک کے بارے میں نہیں جانتا۔ ما وجدناہ فی القرآن اتبعناہ، جو کچھ ہم نے قرآن میں پایا ہم نے اس کی اتباع کی، یعنی قرآن ہی ہمارے لیے دلیل ہے، حدیث پاک ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، وہ یہ کہتا تھا۔ دیکھیے حدیث پاک اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری۔ الفا یلفی، الفا کا معنی ہوتا ہے پانا، وجدہ یجدو کے معنی میں، متکئن کا معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا، اریکتن کا معنی ہوتا ہے تخت، وہ تخت جس کو سجا دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، جیسے دلہن کے لیے تخت سجایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی لفظوں کے معنی معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الفین احدکم، میں ہرگز تم میں سے کسی شخص کو نہ پاؤں اس حال میں کہ وہ اپنے تخت میں ٹیک لگائے ہوئے ہو، اور اس کے پاس میرا کوئی حکم آئے ان حکموں میں سے جس کا میں نے حکم دیا اور جس کو میں نے منع کیا، تو وہ کہے لا ادری، میں نہیں جانتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، جو کچھ ہم نے کتاب اللہ میں پایا اتبعناہ، ہم نے اس کی اتباع کی۔ یعنی یہ کہتے ہوئے میں کسی شخص کو نہ پاؤں، یعنی کوئی بھی شخص اس طرح کا عقیدہ نہ رکھے کہ میرے پاس میرا کوئی حکم اس کے پاس آئے تو وہ کہے لا ادری، میں نہیں جانتا، جو کچھ قرآن میں پایا میں نے اس کی اتباع کی، یہ کہتے ہوئے میں کسی کو نہ پاؤں۔ اچھا دیکھیے حدیث پاک میں کیا فرمایا، متکئا علی اریکتہ،
کہ وہ اپنے تخت میں ٹیک لگائے ہوئے ہوگا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہوگا، لنگڑا ہوگا، وہ کہیں جا نہیں سکے گا، وہ ہمیشہ اپنے ٹیک میں لگا ہوا رہے گا، اپنے تخت میں بیٹھا رہے گا اور وہیں سے حکم جاری کرتا رہے گا۔ اچھا، اس کے پاس یاتیہ الامر من امری، میرے حکم میں سے کوئی حکم آئے گا، مما امرت بھی، ان میں سے جس کا میں نے حکم دیا، او نہیت عنہ، یا جس کو میں نے روکا، تو وہ کیا کہے گا، فیقول، وہ بندہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، ہاں یعنی میں نہیں مانتا، ما وجدناه فی کتاب اللہ، جو کچھ ہم نے کتاب اللہ میں پایا، اتبعناہ، ہم نے اس کی پیروی کی، یعنی میری جانب سے جو حکم صادر ہو رہا اس کے بارے میں وہ انکار کر دیتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، رواہ احمد، اس حدیث پاک کو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، بیہقی نے روایت کیا۔ کیا بول رہے ہاں؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1300 سال بعد میں آنے والا واقعہ اپنے زمانے میں بتا دیا۔ ہاں، یہ اہل قرآن کا واقعہ کب پیش آیا؟ 13ویں صدی میں، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب خبر دی؟ اپنے زمانے میں، تو اس سے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی شخص حدیث کا انکار نہ کرے، کوئی بھی حدیث اگر میری جانب سے آتی ہے تو اس کا انکار نہ کرے، بلکہ اس کو مانے، جو حکم سے ثابت ہوتا ہے اس کو تسلیم کرے۔ ہاں، عبداللہ چکرالوی۔ آگے حدیث پاک دیکھیے اور واضح ہو جائے گی بات۔ وعن المقداد بن معدی کرب، اور مقداد بن معدی کرب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا سنو، انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، بے شک مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اسی کی مثل عطا کیا گیا، یعنی جس طرح کتاب اللہ پر عمل کرنا واجب العمل ہے، اسی طرح میری حدیث پاک پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، جو حکم قرآن پاک کا ہے وہی حکم حدیث پاک کا بھی ہے۔ اس کا مثل کیا ہے؟ حدیث پاک، قرآن بھی عطا کیا گیا اور قرآن کی مثل کیا؟ حدیث پاک عطا کی گئی۔ بس یہ اور بات ہے کہ حدیث پاک ہمارے پاس جو آ رہی ہے تو سند میں کمزوری ہونے کی وجہ سے اس میں حدیث کے بارے میں ہم حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، حدیث حسن ہے، غریب ہے، وغیرہ وغیرہ، ورنہ نفس حدیث بعینہ اسی طرح واجب العمل ہے جس طرح کتاب اللہ واجب العمل ہے۔ اگر جو حدیث ضعیف ہے یا جو حدیث غریب ہے اس کے صحت کا علم ہو جائے یقینی طور پر تو اس پر بھی عمل کرنا اسی طرح واجب ہو جائے گا جس طرح کتاب اللہ پر عمل کرنا واجب ہے۔ الا یوشک رجل شعبان علی اریکتہ یقول، سنو، الا سنو، قریب ہے کہ ایک شکم سیر انسان اپنے تخت پر بیٹھ کر کہے گا، ہاں تخت پر بیٹھ کر کہے گا، اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ لنگڑا ہوگا، ہمیشہ تخت ہی پہ بیٹھے رہے گا۔ شعبان، شعبان کا معنی ہوتا ہے شکم سیر، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، کبھی بھوک نہ لگتی ہو، ہاں تو یہ کنایہ ہے مالداری سے، وہ بہت مالدار ہوگا، ہاں اس کو دوسرے کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کہے گا؟ علیکم بہذا القرآن، تم پر اس قرآن پر عمل کرنا واجب ہے، تم پر واجب ہے کہ تم یہ قرآن پکڑے رہو، ٹھیک ہے۔ فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، تو قرآن میں جو کچھ حلال پاؤ فاحلوہ، اس کو حلال مانو، یعنی اس کو کر لو۔ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور جو کچھ تم قرآن میں حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو، یعنی اس سے بچو، یہ وہ کہے گا اپنے تخت میں بیٹھ کر، اور جو قرآن کے علاوہ ہے اس کو چھوڑ دو، حدیث پاک قرآن کے علاوہ قرآن میں شامل نہیں ہے، اس کو مت تسلیم کرو۔ حالانکہ وہ اس قدر بدبخت تھا، اس قدر کم عقل تھا کہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، کہ جو کچھ تمہیں رسول عطا کر دیں اس کو لے لو اور جو کچھ جس سے روک دیں اس سے باز رہو۔ تو قرآن پاک تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حدیث پاک کو مانو، ہاں تو ایک لحاظ سے تو قرآن پاک ہی کا انکار کر رہا ہے، بس میں آ گئی۔ تو قرآن پاک پر کہاں وہ عمل کرنے والا کہلایا؟ اپنے گمان کے اعتبار سے وہ عمل کر رہا ہے، حقیقت میں عمل نہیں کر رہا ہے۔ اچھا، اب آگے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، بے شک وہ چیزیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام فرما دیا اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ نے حرام فرمایا، ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اللہ کا حرام کردہ حکم
بعینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ حکم کی طرح ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا اور جن چیزوں کو نبی نے حرام فرمایا، دونوں کا مقام ایک ہی ہے، دونوں واجب العمل ہے، ہاں دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں کتنی چیزوں کی حرمت کا حکم آیا؟ بہت ہی کم چیزیں۔ شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، اور کچھ چیزوں کے بارے میں آیا کہ وہ حرام ہے، لیکن بقیہ جیسے گدھا کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے، اور چوپایا کھانا حرام ہے، بلی کھانا حرام ہے، یا کوا کھانا حرام ہے، درندوں کا کھانا حرام ہے۔ یہ سب کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اگر حدیث پاک سے نہیں مانو گے، حدیث پاک کو نہیں مانو گے تو تم ان سب کو حرام حلال سمجھو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ارشاد فرما رہے ہیں، الا سنو لا یحل لکم الحمار الاہلی ولا كل ذی ناب من السباع ولا لقطة معاہد الا ان یستغنی عنها صاحبها۔ ہوتا پالتو گدھا، ایک ہوتا ہے جنگلی گدھا۔ جنگلی گدھا سے مراد وہ نیل گائے، نیل گائے حلال ہے نا کھانا، اس کے بارے میں اس لیے یہاں پہ بیان نہیں کیا گیا۔ حمار الاہلی کا، ہاں حمار الاہلی کا معنی پالتو گدھا، یعنی جو ہم پالتے ہیں، جس سے ہم جس پر ہم سامان ڈھوتے ہیں، بوجھ ڈھوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنو، تمہارے لیے پالتو گدھا حلال نہیں کیا گیا اور تمہارے لیے درندہ حلال نہیں کیا گیا، ولا لقطة معاہد، اور کسی ذمی کا لقطہ حلال نہیں کیا گیا، الا ان یستغنی عنها صاحبها، مگر یہ کہ ذمی شخص اس لقطے سے بے نیاز ہو جائے۔ بس نہیں آ گئی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے قرآن پاک میں گدھے کی حرمت کا حکم نہیں آیا، گدھے کے حلال ہونے کا حکم نہیں آیا، تمہارے لیے درندے کے حلال ہونے کا حکم نہیں آیا، تمہارے لیے ذمی کے لقطہ کے حلال ہونے کا حکم نہیں آیا، ہاں نہ حرام ہونے کا حکم آیا قرآن پاک میں، کسی چیز کا نہیں۔ یہ ان ساری چیزوں کی حرمت کا حکم آیا تو حدیث پاک سے آیا۔ تم حدیث پاک کا انکار کرو گے تو پھر اس کو کیسے تسلیم کرو گے؟ ٹھیک ہے۔ اب لقطہ کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، ولا الا ان یستغنی صاحبها، مگر یہ کہ لقطے کا مالک لقطے سے بے نیاز ہو جائے تو پھر لقطہ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے۔ کوئی ذمی ہے، ذمی کا بھی لقطہ کھانا جائز نہیں، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں، اس کے لقطے کا بھی حکم مومن کے لقطے کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر لقطہ والا، لقطے کا حکم کیا ہے؟ لقطے کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے اعلان کرتا رہے، جب تک نہ ملے اعلان کرتا رہے، اور اس سے یہ ہو جائے کہ اب نہیں ملنے والا تو پھر کسی غریب کو صدقہ کر دے۔ ہاں پھر بعد میں اگر وہ طلب کرنے والا مل جاتا ہے تو اس کو اپنی طرف سے دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، پھر بھی حلال نہیں کیا گیا لقطہ۔ ہاں اس صورت میں حلال کیا گیا کہ جس کا لقطہ ہے وہ بے نیازی اظہار کر دے کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے صدقہ کر دیا، ٹھیک ہے، تم نے استعمال کر لیا، ٹھیک ہے، میں بے نیاز ہوں، تو اب اس وقت اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے۔ ومن نزل بقوم فعليهم ان يقروه فان لم يقروه فله ان يعقبهم بمثل قراه۔ قرا یقری کا معنی ہوتا ہے مہمان نوازی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص کسی قوم میں نازل ہو جائے، کچھ لوگ، جو شخص یا جو گروہ لوگوں کے پاس آ جائے مہمان بن کر، فعلیہم ان یقروہ، تو ان لوگوں پر، یعنی جن لوگوں کے پاس مہمان بن کر آیا ہے ان لوگوں پر واجب ہے کہ وہ مہمان نوازی کریں۔ فإن لم یقروہ، اگر وہ لوگ یعنی مہمان نوازی نہ کریں، فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ، تو مہمان کے لیے جائز ہے کہ ان سے حاصل کر لے، أَن يُعْقِبَهُمْ بعد میں حاصل کر لے، بِمِثْلِ قِرَاهُ اپنی مہمانی کے برابر، ٹھیک ہے، اپنی مہمانی کے برابر حاصل کر لے۔ مثال کے طور پر ایک دن کا کھانا کتنا 100 روپے میں ہو جاتا ہے تو 100 روپیہ اس سے لے سکتا ہے کہ اگر مہمان نوازی نہیں کرتا ہے تو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک، اچھا یہ حکم کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ حدیث پاک سے ثابت ہوا۔ ہاں اگر تم حدیث پاک کو نہیں مانو گے تو پھر اس کو کیسے تسلیم کرو گے؟ یہاں پہ اس کو لانے کا مقصد یہ ہے
یعنی یہ حکم بھی اسی حدیث پاک سے ثابت ہوتا. اگر تم حدیث کو نہیں مانو گے تو تم پھر بہت برائیوں میں پھنس جاؤ گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو مہمان، جس گھر میں مہمان آیا تو ان لوگوں پر واجب ہے کہ مہمان نوازی کریں. اگر نہیں کرتا ہے تو اتنا پیسہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے تو اس کا دو طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ پہلے تھا. اگر اس حدیث پاک کا مصداق صرف مومن ہو، مسلمان ہو، تو اس وقت جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ پہلے تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اب ایسا کوئی نہیں کر سکتا کہ مہمان نوازی نہیں کی تو 100 روپیہ لے لیا ایک دن کا. ایسا نہیں کر سکتا. یا ایک دن کا کھانا حاصل کر لیا، نہیں کر سکتا. پہلے تھا، منسوخ ہو گیا. اور دوسرے اعتبار سے بھی جواب دیا جائے گا کہ یہ اب بھی باقی ہے، یہ حکم اب بھی باقی ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ذمیوں کے ساتھ ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جہاں پر اہل عرب جو عالمی اسلام تھا تو اس میں کچھ ذمی لوگ بھی رہتے تھے. ذمیوں سے یہ معاہدہ ہوتا تھا کہ تم ٹیکس ادا کرو اور میں تمہارے جانوں کی حفاظت کروں گا، تمہارے مال کی حفاظت کروں گا، تمہاری عزت کی حفاظت کروں گا، اور اس کے بدلے میں تم کیا دو گے؟ ٹیکس ادا کرو گے. اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے ذمے میں یہ بھی واجب ہے کہ اگر کوئی اسلامی لشکر تمہاری بستی کے پاس سے گزر رہا ہے یا تمہاری بستی میں مہمان بن رہا ہے کوئی اسلامی لشکر، تو تم پر واجب ہے کہ تم ان کے کھانے کا بندوبست کرو گے. ٹھیک ہے؟ ان کے کھانے کا بندوبست کرو گے. اب اگر کوئی اسلامی لشکر کسی ذمی بستی کے پاس سے گزر رہا ہے اور وہاں پہ مہمان بن رہے ہیں تو ذمیوں پر واجب ہے کہ وہ مہمان نوازی کریں. اگر مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں تو اسلامی لشکر کے لیے جائز ہے کہ ایک دن کا کھانا ان سے حاصل کر لیں. کیوں؟ کیونکہ یہ معاہدے میں شامل ہے. اب بھی اگر کوئی اس طرح معاہدہ کر لیتا ہے تو یہ درست ہے لینا. بات میں آ گئی نا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہاں ذمی کافر کے بارے میں یہ حکم ہے. وعن العرباد بن ساریہ، اور حضرت عرباد بن ساریہ سے مروی فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا ایحسب احدکم متکئا علی اریکتہ یظن ان اللہ لم یحرم شیئا الا ما فی ھذا القرآن. سب کا معنی معلوم ہے لفظی؟ کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے تخت پر ٹیک لگا کر یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی چیز کو حرام نہیں کیا مگر اسی کو جو قرآن میں موجود ہے؟ ٹھیک ہے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا گمان کرے گا کہ اللہ نے صرف انہی چیزوں کو حرام فرمایا جو چیزیں قرآن میں حرام کی گئی ہیں؟ اللہ سنو، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف قرآن ہی پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا، بلکہ حدیث پاک کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں حرام فرمائی ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ سنو، وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ أَمَرْتُ وَوَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنِ الْأَشْيَاءِ، بخدا میں نے حکم دیا، نصیحت کی اور بہت ساری چیزوں سے روکا. إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ، بے شک یہ چیزیں، یعنی جن چیزوں کا میں نے حکم دیا، جن چیزوں سے میں نے روکا، یہ ساری چیزیں قرآن کے برابر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور اکثر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تعداد میں قرآن پاک میں حرام کی گئی ہیں، جتنی تعداد میں قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ یہ چیزیں جائز ہیں، اس سے زیادہ حدیث پاک سے حرمت ثابت ہوتی ہے. قرآن پاک میں بہت ہی قلیل چیزوں کے بارے میں آیا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. بہت سا زیادہ تر چیزوں میں کے حرمت کا حکم یا زیادہ تر چیزوں کے حلت کا حکم کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث پاک سے ثابت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے یہ کمیت کے اعتبار سے، یعنی تعداد کے اعتبار سے زیادہ حدیث پاک میں ہے، اور کیفیت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. مطلب کیا؟ کیفیت کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح یعنی جتنا قرآن پاک میں عمل کرنا واجب ہے اتنا ہی حدیث پاک میں عمل کرنا واجب ہے، بلکہ اس کی تفصیل حدیث پاک میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور اکثر کا ترجمہ ہی ہو جائے گا، لیکن کمیت والا معنی زیادہ بہتر ہے، اسی کو رکھیے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحِلُّ لَكُمْ
ان تدخلوا بیوت اہل الکتاب الا باذن ولا ضرب نسائهم ولا اکل ثمارهم اذا اعطوكم الذي علیہم. اچھا، جب کوئی ذمی ہے، ذمی کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس ادا کریں، ٹھیک ہے. جب ٹیکس ادا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی اب ان کے گھر میں کوئی داخل ہو سکتا ہے بغیر اجازت کے؟ نہیں داخل ہو سکتا. ان کی عورتوں کو مار سکتا ہے، ان کی عورتوں کو گرفتار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. ان کے کھیتی باڑی کو کھا سکتا ہے، ان کے پھلوں کو کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ٹیکس ادا کر دیا. تو بتائیے، جب انہوں نے ٹیکس ادا کر دیا تو یہ ساری چیزیں حلال نہیں ہیں مسلمان کے لیے. تو یہ کیا قرآن پاک میں موجود ہے؟ نہیں ہے. یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جب ذمی ٹیکس ادا کر دے تو ذمی کی عورتیں تمہارے لیے جائز نہیں، یعنی ذمی کی عورتوں پر تم قبضہ نہیں کر سکتے ہو، ان کے باغ کا پھل نہیں کھا سکتے ہو، ان کو نہیں مار سکتے ہو. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث پاک سے ثابت ہے. اگر تم حدیث پاک کو نہیں مانو گے تو اس کی حلت اور حرمت کا حکم کہاں سے مانو گے؟ قرآن پاک میں تو ہے نہیں. اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحِلُّ لَكُمْ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال نہیں فرمایا کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یعنی ذمیوں کے گھر میں داخل ہو جاؤ مگر اجازت سے. اور نہ ان کی عورتوں کو مارنے کا حکم دیا اور نہ ان کے پھلوں کو کھانے کا حکم دیا، جبکہ وہ لوگ تمہیں وہ چیز عطا کرتے ہیں جو ان پر واجب ہے. ان پر واجب کیا چیز ہے؟ جزیہ، ٹیکس. بات میں آ گئی. تو ٹیکس ادا کرنے کی صورت میں یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ نے حلال نہیں فرمائی، یعنی حرام کر دی، حرام ہو گئی یہ ساری چیزیں. تو اس کی حرمت کا حکم کہاں سے ثابت ہوا؟ قرآن پاک سے تو ہے نہیں، حدیث پاک سے ثابت ہوا. بات میں آ گئی، ترجمہ سمجھ میں آ گیا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ جائز نہیں فرمایا، یہ حلال نہیں فرمایا کہ بغیر اجازت کے ذمیوں کے گھر میں داخل ہو جاؤ اور ان کی عورتوں کو مارو اور ان کے پھلوں کو کھاؤ، جبکہ وہ لوگ تمہیں وہ چیز عطا کر دیں جو ان پر واجب ہے، یعنی ٹیکس. اچھا، اس حدیث پاک کو امام داؤد نے روایت کیا اور ان کی اسناد میں اشعث بن شعبہ مسیسی ہیں. اشعث بن شعبہ مسیسی ایک راوی ہیں. ان کے بارے میں آیا ہے قد تکلم فی، ان کے تعلق سے کلام کیا گیا کہ یہ ضعیف ہیں یا قوی ہیں. اس تعلق سے ان کے راوی کے تعلق سے گفتگو کی، کلام کیا گیا، جرح و تعدیل کی گئی ہے. وعنہ قال، اور انہی سے مروی فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ذات یوم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی. ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر ہم پر اپنا چہرہ پھیر دیا، یعنی ہماری طرف متوجہ ہوئے. فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. ایسا خطبہ ارشاد فرمایا ذرفت منہ العیون، جس خطبے کی وجہ سے ہماری آنکھیں بہنے لگی. ذرفہ یا ذرفہ کا معنی تو بہنا، ہماری آنکھیں بہنے لگی مطلب ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وجلت منہ القلوب، وجلہ یجل کا معنی ہوتا ہے خوف کھانا، اور جس خطبے کی وجہ سے ہمارے دل خوف کھانے لگے، خوف میں مبتلا ہو گئے. بس میں آ گئی، یعنی یہ خطبہ اتنا بلیغ تھا، اتنا جامع تھا، مؤثر تھا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خطبے اتنے بلیغ نہیں ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطبے بلیغ ہوتے تھے، لیکن اس کی تاثیر ہی کچھ زیادہ تھی، اس کے اندر اور بات تھی. فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن هذه موعظۃ مودع، ودع یودع، تودیع کا معنی ہوتا ہے رخصت کرنا، تو مودع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رخصت کرنے والا. ٹھیک ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ یہ الوداعی خطبہ ہے، رخصت کرنے والے کی خطبہ ہے. جب آپ والدین آپ کو رخصت کرتے ہیں اپنے گھر سے تو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اچھے سے جانا، راستے میں کچھ کسی کا کھانا مت، ٹرین میں ادھر ادھر مت دیکھنا. یعنی الوداع کے وقت، رخصتی کے وقت بہت ہی اہم باتیں بتاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ شخص عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ خطبہ الوداعی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے جانے والے ہیں، ایسا لگتا ہے. یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ کیا حال چل رہا ہے. اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت کا علم ہے. چلیے
انداز گفتگو سے پتہ چلتا ہے۔ اب کیا ہوا، ایسا لگتا ہے کہ یہ الوداعی خطبہ اب آپ اس دنیا میں زیادہ رہیں گے نہیں، فاوصنا، تو ہمیں کوئی تاکیدی حکم بیان فرما دیں۔ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کی تقوی کا حکم دیتا ہوں۔ اوصائی سے عیسیٰ کا من ہوتا ہے تاکیدی حکم بیان کرنا، میں تمہیں اللہ کی تقوی کا حکم دیتا ہوں، والسمع والطاعت، اور اطاعت و فرما برداری کا حکم دیتا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک جامع لفظ ہے، تمام مامورات کو بجا لانا اور تمام منہیات سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ ہاں، تو اب دیکھیے جتنی چیزوں کا حکم دیا اس کو انجام بجا لانا، اور جتنی چیزوں سے روکا گیا، منع کیا گیا، ان چیزوں سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ ساری چیزیں، ساری شریعت اس میں داخل ہو گئی، ایک جامع لفظ ہے۔ اچھا، اور اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا۔ اطاعت و فرما برداری کیا؟ اگر کوئی خلیفہ تم پر مقرر کر دیا جائے، کوئی خلیفہ تمہارا ہو جائے، کوئی حاکم ہو جائے، تو حاکم جو حکم دے، حاکم جو بیان کرے، تم اس کی فرما برداری کرنا، نہ فرمانی نہ کرنا۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہارا حاکم ایک حبشی غلام بن جائے تو مت سمجھنا کہ وہ غلام ہے، وہ حبشی ہے، بہت کالا ہے، اس کی وجہ سے ان کے خلاف ورزی مت کرنا، بلکہ اب بھی ان کی فرما برداری کرنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ جو بھی اپنے حاکم کے نافرمانی کرتا ہے تو بعد میں پھر فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو بھی شخص زندہ رہے گا تو وہ عنقریب بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم غیب ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت خلافت راشدہ کے بعد بہت سارے اختلافات ہوئے، بلکہ حضرت عثمان غنی ہی کے زمانے سے اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ تو میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا تو بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اختلاف سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے امیر کی فرما برداری کرے، اپنے حاکم کی فرما برداری کرے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک فرما برداری کرے گا جب کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ لا معصیت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے۔ تو جب تک اسلام سے ٹکرانے والا حکم نہ بیان کرے اس وقت تک اس کی فرما برداری کرنا واجب اور ضروری ہے۔ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم پر واجب ہے کہ میری سنت کو تھامے رکھو، اور خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو تھامے رکھو۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، کیونکہ آپ کے بعد خلفاء راشدین کا زمانہ آئے گا۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلافت 30 سنۃ، کہ خلافت 30 سال تک ہے، 30 سال کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی، امارت رہے گی۔ امارت کا معنی امیری یعنی بادشاہت۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک 30 سال کا زمانہ پورا ہو جاتا ہے تو وہاں تک خلافت ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے بادشاہت شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے خلیفہ ہو تو ٹھیک ہے، خلیفہ کی فرما برداری کرنا، لیکن اگر بادشاہ بھی ہو، بادشاہ اسلام ہو، دنیاوی بادشاہ ہو، اور تم نے اس کی فرما برداری کر لی، بیعت کر لی، تو بیعت کرنے کے بعد اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اب اس سے کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ امام اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بات نہیں مانی۔ یہاں پہ تو آیا ہے کہ اپنے فرما روا، اپنے بادشاہ، اپنے حاکم کی کیا کرے؟ اطاعت کرے، اگرچہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ حبشی کیوں نہ ہو۔ یزید اگرچہ کتنا ہی بدفعل کیوں نہیں تھا لیکن حاکم بن چکا تھا، یہ اعتراض ہو سکتا ہے نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی وہ حاکم بنا ہی نہیں تھا، کیونکہ حاکم تو اس وقت بنتا جبکہ تمام عالمی اسلام کے لوگ اس کی بیعت کر لیتے، اور امام حسین اور آپ کے ماننے والوں نے اس کی بیعت ہی نہیں کی تھی۔ جب بیعت ہی نہیں کی تھی تو وہ حاکم بنا کہاں؟ اطاعت کرنا اس وقت ضروری ہے جبکہ بیعت کر کے اس کو حاکم تسلیم کر لے۔ بیعت کرنے کے بعد حاکم تسلیم کر لیا، اب اس کے بعد اس کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ امام حسین اور آپ کے ماننے والوں نے
ان کی یعنی یزید کی بیعت ہی نہیں کی تھی تو حاکم بھی نہیں بنا۔ چلیے، تمسکوا بہا، تو میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، وعدوا علیہا بالنواجذ، نواجذ یہ ناظجی زتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دانت، اور میری سنت کو دانتوں سے پکڑ کے رہنا یعنی مضبوطی کے ساتھ تھامنا، وإیاکم ومحدثات الامور، اور تم نئی باتوں سے بچنا یعنی بدعتوں سے بچنا۔ بدعت سے مراد کون سی بدعت ہے؟ بدعت سیئہ۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٌ نہیں پڑھ سکتے ہیں، وَكُلَّ پڑھیں گے تو اِنَّ پر اِنَّ کا اسم ہو جائے گا، کُلُّ پڑھیں گے تو الگ جملہ ہو جائے گا، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کی پوری تفصیل پہلے ہو چکی ہے بدعت کے تعلق سے۔ رواہ احمد، اس حدیث پاک کو امام احمد نے، ابو داود نے، امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اتنا یہ ہے الا انہما لم یذکر الصلاۃ، مگر یہ کہ ان دونوں حضرات نے یعنی امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے لفظ صلاۃ کا ذکر نہیں کیا، اور بقیہ امام احمد نے، امام ابو داود نے صلاۃ کا ذکر کیا یعنی صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جو حدیث پاک کے شروع میں ہے۔ وعن عبد اللہ بن مسعود قال، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطاً، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی۔ ثم قال هذا سبیل اللہ، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لکیر کے دائیں جانب کچھ لکیریں کھینچی اور بائیں جانب کچھ لکیریں کھینچی۔ وقال، اور ارشاد فرمایا ہذہ سبل، یہ چند راستے ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، اور یہ چند راستے ہیں، ان راستے میں سے ہر ایک راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے، یدعو الیہ جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ وقرأ، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو تم اس کی اتباع کرو۔ وعن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس کی تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا۔ جو میں لے کر آیا اس میں قرآن پاک بھی شامل ہے اور حدیث پاک بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے، اس دین کی پیروی جو بھی شخص نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث اپنی حقیقت پر محمول ہے، یہاں پر اصل ایمان مراد ہے کہ واقعی میں اگر کوئی شخص کسی شخص کی رائے یہ ہو کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے وہ درست نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ مومن ہی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر داڑھی منڈاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زنا کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص اس کو اچھا سمجھ کر نہیں کرتا، بلکہ جو بھی کرتا ہے اس کو برائی سمجھ کر کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو اچھا سمجھ کر کرے تو پھر وہ کافر ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حدیث پاک اپنی حقیقت پر محمول ہے کہ جس شخص کی بھی رائے، جس شخص کی بھی خواہش اس کے تابع نہ ہو جو میں لے کر آیا تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ رواہ فی شرح السنہ وقال النووی، امام نووی نے فرمایا، وقال النووی فی 40، اور امام نووی نے اپنے 40 میں فرمایا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، رویناہ فی کتاب الحجہ، اس حدیث پاک کو ہم نے کتاب الحجہ میں صحیح اسناد کے ساتھ بیان کیا۔ 40 کس کو کہتے ہیں؟
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص میری 40 حدیثیں دوسروں تک پہنچائے تو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے بہت سارے محدثین کرام نے، بڑے بڑے محدثین کرام نے، جنہوں نے شارح بخاری ہیں، بخاری شریف کی شرح کی ہے، اور بھی بہت بڑے بڑے محدثین کرام نے اس حدیث پاک کی خوشخبری حاصل کرنے کے لیے 40 حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا اور پھر اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا تاکہ یہ خوشخبری کی مصداق ہو جائے۔ اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ 40 کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں امام نووی فرما رہے ہیں کہ امام نووی نے اپنی کتاب میں، اپنی 40 میں اس حدیث پاک کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، امام نووی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی۔ وعن بلال بن الحارث المزنی قال، اور حضرت بلال بن حارث المزنی سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی، یہ قد امیتت اسی سنت کی صفت بن جائے گی۔ جس شخص نے بھی میری ایسی سنت کو زندہ کیا جو مر چکی تھی میرے بعد، یعنی لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد اس نے خود عمل کیا اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرایا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ، تو بے شک اس کے لیے ان لوگوں جیسا اجر ہے جنہوں نے اس پر عمل کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متروک شدہ سنت کو زندہ کیا اور لوگوں کے درمیان اس سنت کو عمل کرانے کی کوشش کی، تو جن لوگوں نے بھی اس سنت پر عمل کیا اس سنت کا ثواب ان لوگوں پر، یعنی ثواب عمل کرنے والوں کو تو ملے گا ہی ملے گا، ساتھ ہی ساتھ اس زندہ کرنے والوں کو بھی ملے گا۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا کچھ ثواب کم ہو جائے، ان لوگوں کا عمل کرنے والوں کا ثواب کاٹ کر اس کو دیا جائے، ایسا شبہ ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب دیا، من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا، بغیر اس کے کہ یہ ان کے اجروں میں کچھ کمی کرے، یعنی جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ثواب سنت زندہ کرنے والوں کو بھی ملے گا، اور عمل کرنے والوں کا ثواب کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جس شخص نے بھی گمراہ بدعت ایجاد کی جسے اللہ اور اس کے رسول ناپسند کریں، اچھا اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک بدعت ایسی بھی ہے جو گمراہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی بدعت حسنہ، جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بدعت حسنہ کو یہاں پہ خارج کرنے کے لیے بدعت دلالت کا لفظ لایا۔ جس شخص نے بھی بری بدعت ایجاد کی جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں ہیں، تو اس بدعت کے ایجاد کرنے والے پر ان لوگوں جیسا گناہ ہے جنہوں نے اس بدعت پر عمل کیا، ٹھیک ہے، یعنی بدعت ایجاد کرنے والوں کو بھی گناہ ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو تو گناہ ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کا بھی گناہ ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا گناہ کاٹ کر ان کو گناہ دیا جا رہا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ لا ينقص من اوزارہم شیئا، اوزار یہ وزر کی جمع ہے، وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ، یہاں پہ مراد گناہ، اور یہ ان کے گناہوں میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ جتنا گناہ عمل کرنے والوں کو ملے گا اتنا گناہ بدعت ایجاد کرنے والوں کو ملے گا، اس میں کسی کو کمی نہیں کی جائے گی۔ رواہ الترمذی، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ واضح ہے۔ رواہ ابن ماجہ عن کثیر ابن عبداللہ ابن عمرو عن ابیہ عن جدہ، یہ ایک سند بیان کر رہا ہے۔ آپ میں یہ حدیث پاک ہے؟ جی، اچھا، ایک سند بیان کر رہا ہے۔